پھر اسی طرح نافرمان ہوئے پیدا، اور پھر آخر وہی باتیں جو مکہ کے مشرک کہتے تھے وہ بھی کہنے لگے۔ یہ چند قصے بیان کر کے قرآن پاک واپس پلٹتا ہے۔ مکہ والوں کی کیا سوچ تھی کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کر کے اللہ کے ہاں کام بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک اب ان سے پوچھتا ہے اتنا کچھ تم نے سنا، اب پوچھو ان سے جواب، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ پہلی بات یہ کہ تمہیں پتا کیسے چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں ہیں؟ اور دوسری بات، لڑکی کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہو۔ فاستفتیہم، آپ سوال کیجئے ان سے، علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ مطلب عرب کے لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے اور بیٹوں کو پسند کرتے تھے۔ بیٹی کا مسئلہ ان کے ہاں کیا تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو کیا کرتا تھا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، پورے دن اس کا منہ کالا رہتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹتا رہتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ، وہ چھپتا رہتا تھا۔ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کو اس کی خوشخبری دی گئی۔ تو جس بیٹی کو خود ناپسند کرتے ہیں اس کو خدا کے کھاتے میں ڈالتے۔ پہلے تو خدا کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن کچھ تو عقل سے کام لو کہ جس کو اپنے لیے نہیں پسند کرتے اس کو اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالتے ہو۔ فاستفتیہم، آپ ان سے سوال کیجئے، علی ربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے، اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ دوسرا سوال جو اصل سوال ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں اور لڑکے نہیں ہیں؟ الفاظ کے اعتبار سے کہیں اس کے لیے مذکر کا لفظ بولتے ہیں، کہیں مؤنث کا لفظ، لیکن حقیقت میں ان میں سے کوئی مؤنث ہے، لڑکی ہے، یہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں؟ اب خلقنا الملائکہ، کیا ہم نے پیدا کیا فرشتوں کو اناسن، عورتیں، لڑکیاں بنایا، وہم شاہدون، اور یہ حاضر تھے، گواہ تھے اور یہ دیکھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی پکی بات ہے، ہم نے دیکھا، ہمارے سامنے فرشتوں کو خدا نے بیٹیاں بنایا تھا۔ کہا کون کون ہے تم میں سے اس کا گواہ؟ کوئی ایک بھی گواہ نہیں۔ کیسی بےہودہ بات کہہ رہے ہو؟ الا انہم من مسکہم لیقولون، الا سنو، انہم، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں، من اسکہم، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اور میں پیچھے بھی بتا چکا، ائفکن آلہۃ، کل بتایا تھا عفق، اور سورہ نور میں بھی یہ لفظ آ رہا ہے عفق، اس کے معنی کیا ہے؟ جھوٹ نہیں، بالکل سفید جھوٹ، بے سر و پا بات، جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہو۔ بے شک، الا سنو، انہم، بے شک یہ، من اسکہم، اپنے نرے جھوٹ کی وجہ سے، لیقولون، یہ باتیں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں ہیں، خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ولد اللہ، کہ اللہ نے جنا ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، کچھ کہتے ہیں بیٹے بنائے ہیں، کچھ کہتے ہیں بیٹیاں بنائے ہیں۔ اور یہ بات قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کو شاید تعجب ہو رہا ہے، مگر دنیا کی جتنی قومیں شرک کرتی ہیں نا، جب ان کے عقیدوں کے بیچ میں آپ گھس جائیں گے، ہر ایک کے ہاں لگے گا کہ سب کے سب خدا کے لیے نعوذ باللہ اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہودی جو اپنے آپ کو کہتے تھے ہم توحید پر ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ سورہ مائدہ میں سن چکے، کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم تو سارے کے سارے خدا کے بیٹے ہیں۔ ایک کی بات ہی کیا ہے، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور ہم سارے کے سارے خدا کے لاڈلے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، اور سوچو تو صحیح، یہ لفظ اصل میں اِصْطَفَى، کیا چنا اللہ تعالیٰ نے البنات، بیٹیوں کو، علی البنین، بیٹوں کے مقابلے میں، یعنی بیٹے تو رد کر دیے اللہ نے کہ چلو بیٹے تم کو دوں گا اور بیٹیاں اپنے کھاتے میں رکھنی۔ ما لکم کیف تحکمون، اور کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہو تم؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیف، کیسے، تحکمون، تم فیصلہ کرتے ہو، کچھ تو عقل سے کام لو۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ کیا تم سوچ سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیا تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو؟ ام لکم سلطان مبین، یا ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے ثبوت تو پیش کرو۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سنیں، قرآن پاک ثبوت کس کو کہتا ہے؟ دو ہی چیزوں کو، یا عقل کی دلیل ہو یا نقل کی دلیل ہو، اور نقل کی دلیل دو چیزوں کو کہتا ہے،
اگر کوئی آسمانی کتاب ہے تو اس کو پیش کرو، اور اگر آسمانی کتاب نہیں کسی پرانے نبی کی بات ہے تو اس کو پیش کرو، او اثارۃ من علم، اس کو کہا سورہ احقاف میں پرانے نبی کی کوئی بات ہے تو اس کو پیش کرو، عقلی دلیل تو کوئی پیش کر ہی نہیں سکے، تو ام لکم سلطان مبین، کیا ان کے پاس، کیا تمہارے پاس سلطان مبین، کوئی صاف دلیل ہے، کوئی مضبوط ثبوت ہے؟ ثبوت سے مراد اب کون سا ثبوت؟ آسمانی کتاب کا ثبوت، فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فاتوا بکتابکم، اپنی کتاب لاؤ دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہوا خدا کی بیٹیاں ہیں؟ کہنے کو سب کہہ دیتے ہیں مگر ثابت کرو نا کس کتاب میں ہے۔ اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ کہی، یہ حیرت ناک بات ہے، جو قومیں شرک کرتی ہیں اور جن کو خدا سمجھتی ہیں، ان کے کلام سے بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مورتی بنا کر پوجا کرنا اور ہمیں خدا کی بیٹیاں بنانا یا بیٹے بنانا، ان کے کلام سے نہیں ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ ان کی جو بنیادی مذہبی کتابیں ویداز، اس سے تو شرک کو بھی نہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ فاتوا بکتابکم، لاؤ اپنی کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ارے فرشتوں کی کیا بات کرتے ہو کہ یہ مشرک اتنے بےہودہ کہ فرشتوں کو کہتے ہیں خدا کی بیٹیاں ہیں، اگر بیٹی ہوگی تو بیٹی کی کوئی ماں بھی تو ہوگی، سورہ انعام میں ہے، وہ کیا ہو گیا تم خدا کی بیٹیاں بناتے ہو، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے ہی نہیں، تو بیوی کے بغیر بیٹیاں کیسے ہوئی؟ اور اگر بیٹی مانتے ہو تو بیوی کس کو کہو گے؟ خدا کی، نعوذ باللہ، تم نعوذ باللہ کیسی بےہودہ بات کہہ رہے ہو۔ کہا اتنا ہی نہیں، فرشتوں کو بیٹیاں نہیں بناتے، آگے بڑھو، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ کے بیچ میں اور جنوں کے بیچ میں بھی نسبا، رشتہ داری بنائی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ داری بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بڑا طبقہ مفسرین کا کہتا ہے جس طرح فرشتوں کو بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح جنوں کو دیوی اور دیوتا کہہ کر جو عبادت کرتے تھے وہ ان کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں کہتے تھے، وہ مراد ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، عرب میں کچھ عجیب سوچ کے قبائل تھے، وہ کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ، کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا تھا بیوی کون ہے؟ کہا جنوں کی عورتوں سے، لڑکیوں سے اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی، نعوذ باللہ، اور ان سے جو آگے اولاد پیدا ہوئی وہ فرشتے ہیں اور وہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن بہرحال اتنا تو قرآن پاک نے مطلق طور پر کہہ دیا کہ جنوں اور اللہ کے بیچ میں رشتہ داری کو نکالتے ہیں، حالانکہ جنوں کو بھی معلوم ہے کہ ہم نعوذ باللہ ہمارا اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، باپ اور بیٹے کا تعلق نہیں ہے، باپ اور بیٹی کا تعلق نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ، حالانکہ یقینی طور پر جن جانتے ہیں، انہم لمحضرون، کہ ضرور بھی ضرور ان کو بھی گرفتار کر کے لایا جائے گا۔ جنوں میں سے بھی جو خدا کے نافرمان ہیں مگر وہ بھی مانتے ہیں کہ نافرمانی پر ہمارا بھی حشر برا ہوگا، لیکن عجیب مخلوق ہے، غصے والی مخلوق ہے، اس کے باوجود بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ ورنہ جو بڑی تعداد نیک لوگوں کی ہے ان میں وہ تو مانتے ہیں کہ جو خدا کا نافرمان ہوگا وہ گرفتار کر کے لایا جائے گا اللہ کے یہاں، مگر اس کے باوجود بھی کچھ جنوں کی پوجا کرتے ہیں اور جنوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے، اس کی تفسیر میں بخاری شریف میں ایک بات ہے، وہ ذرا غور سے سنیں۔ وہاں کیا ہے؟ آیت تو یہ ہے کہ یہ پوجا کرتے ہیں ان کی جو خود اللہ کے ہاں سوالی بن کر کے کھڑے ہیں اور وہ اللہ سے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے پناہ مانگتے ہیں اور یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس میں بخاری شریف میں روایت ہے یہ کہ ایک قبیلہ کا جنوں کا طائف اور مکہ کے بیچ میں، یہ وہاں جا کر کے بکرے کاٹ کر کے ڈالتے تھے درختوں کی ایک جڑ میں اور کہتے تھے کہ یہ جنوں کے نام پر ہم ڈالتے ہیں۔ وہاں کے جنوں کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا، اب وہ جن کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے، اللہ کو مانتے اور یہ بدبخت اب بھی ہماری پوجا کر رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور انہوں نے اللہ کے بیچ میں اور جنوں کے بیچ میں رشتہ داری بنا رکھی ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّ، حالانکہ یقینی طور پر جنات جانتے ہیں، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، کہ بے شک وہ حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان تمام شرک کی باتوں سے، عما ان تمام باتوں سے، یصفون جن کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے،
وہ جو بیان کرتے ہیں وہ باتیں درست ہیں، وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کی اچھی اچھی صفات بیان کرتے ہیں۔ وَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ۔ ایک بڑی اہم بات، اس طرح جب شرک کا دورہ چل رہا ہے کہ کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر کے شرک کروا رہا ہے، کوئی جنوں کو دیوی اور دیوتے بنا کر کے شرک کروا رہا ہے، اور کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے کروا رہا ہے، تو پھر تو کوئی شرک سے بچے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں، سب بچیں گے۔ شرک کون کرے گا؟ فرمایا جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جائے گا۔ باقی ساری دنیا کے شیاطین اکٹھے ہو جائیں اور ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں اور جن کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی آ جائیں اور سارے مل کر کے صرف اکیلے ایک آدمی کو گمراہ کرنا چاہیں، مگر وہ ہدایت پر رہنا چاہتا ہو اور اللہ اس کو اپنے کرم سے ہدایت پر رکھنا چاہے تو یہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بڑی زبردست بات ہے۔ فَإِنَّكُمْ چیلنج ہے یہ، بے شک تم اے شرک کرنے والوں ساری دنیا کے مشرکوں، وَمَا تَعْبُدُونَ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ مَا أَنْتُمْ نہیں ہو تم علیہ اللہ کے مقابلے میں بِفَاتِنِينَ کسی کو فتنے میں مبتلا کرنے والے یعنی گمراہ کرنے والے، کسی کو نہیں گمراہ کر سکتے، کسی کو نہیں فتنے میں مبتلا کر سکتے، شرک میں مبتلا کر سکتے۔ اس کو کرو گے الا من هو صال الجحیم، مگر اس آدمی کو جو جہنم میں گھسنے والا ہے، جو خود ہی جانا چاہتا ہے جہنم میں، وہی گمراہ ہوگا، ورنہ جتنے بڑا ڈپارٹمنٹ بھی پھیل جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور تم فرشتوں کو کہتے ہو یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، اگر نعوذ باللہ فرشتے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے اور اللہ کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہوگا تو وہ اللہ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے اور اس کے حکموں کے منتظر اور اس کے حکم کے بنے ہوئے، جو حکم وہ دیتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کریں گے۔ بیٹی تو اس طرح نہیں کرتی ہے، باپ اور بیٹی کا یہ تعلق ہوتا ہے۔ سورج کا آغاز کہاں سے ہوتا؟ والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد۔ وہ صف لگا کر کھڑے ہونے والے فرشتے اور اللہ کے حکم سے نافرمانوں کو ڈانٹنے والے، اسی ڈانٹنے میں وہ ہے الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ مارتا ہے فرشتہ، بس جس کو مرنا ہے تو وہ سب کے سب مر جائیں گے اور قیامت کے دن کائنات مر جائے گی۔ یہ بھی فرشتوں کو جھڑکنا ہے۔ پھر وہ مضمون واپس یہاں آ رہا ہے۔ یہی قرآن کا کمال ہے نا، بات جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں پر ختم کرتا ہے۔ اب فرشتوں کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے وَمَا مِنَّا اور نہیں ہے ہم میں سے کوئی، کون کہہ رہے ہیں یہ فرشتے، الا مگر لہو مقام معلوم، اس کے لیے متعین درجہ ہے، مقام معلوم ہے، وہ ہمیں اپنا مرتبہ معلوم ہے، ہم اللہ کے حکم کے آگے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے جو عرش کے پاس رہتے ہیں، حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کے لیے بھی ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں تو سب سے پہلے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتی ہے تو کیا کہا تمہارے رب نے، کہا جو بھی کہا وہ درست کہا۔ ہم نے سے ہر ایک کو اپنا مقام معلوم ہے، اور مقام کا یہ معنی بھی کہ کام معلوم ہے، کس کو کیا کام لگا رکھا ہے۔ مثلا کسی فرشتے کا کام ہے مارنا، جان نکالنا، اب اس کا کوئی پیر پکڑ لے، ہاتھ جوڑ لے کہ سر ابھی تھوڑا موقع دے دو اور اس کو ترس آ جائے، نہیں، اس کو جب اللہ کا جو حکم ہے وہ کام کرنا ہے۔ اس کو جہاں اللہ کا حکم ہوگا اجازت لے کر جانا، اجازت لے کر جائیں گے، اور قرآن حدیث سے دو ہی جگہ اجازت معلوم ہوتی ہے، ایک اگر ملک الموت اجازت لے کر آئے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور دوسرے ملک الموت اگر اجازت لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جب انہوں نے تھپڑ مارا ملک الموت کو اور ایک آنکھ ہی نکل گئی، مگر وہ بھی اللہ کے حکم سے موت کا فرشتہ اجازت لینے کے لیے آیا، ورنہ وہ اجازت نہیں لیتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے ان کو وہی کام کرنا ہے، وہاں اللہ کا حکم تھا کہ اجازت لے کر کے جاؤ۔ وما منا اور ہم میں سے نہیں ہے کوئی الا مگر لہو مقام معلوم، اس کے لیے متعین مقام ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم تو بے شک اللہ کے سامنے صف بستہ ہیں، صف لگا کر کھڑے ہیں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، وہاں آ گئی بات، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ہم تو اس کے سامنے صف لگانے والے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لَنَحْنُ ضرور ہم، الْمُسَبِّحُونَ تسبیح کرنے والے ہیں، فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا وہاں گزران اللہ کے ذکر کی کیا کرنے والے، تلاوت کرنے والے، ہم خدا کی بیٹیاں، ہم حاجت روا مشکل کشا اور عبادت کے لائق ہو جائیں، کیا عجیب بات کر رہے ہو۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور اب آخری بات، عجیب بات ہے، مکہ والے کہا کرتے تھے جب تک قرآن پاک نہیں آیا تھا،
اور कसमें खाते थे। और कुरान पाक ने इसको बार बार बयान किया कि हाय अफसोस तौरात यहूदियों को मिली, हमको नहीं मिली। हाय अफसोस इंजील ईसाइयों के पास है, हमारे पास नहीं। अगर हमारे पास कोई आसमानी किताब होती लकुन्ना अहदा, हम सबसे ज्यादा हिदायत याफ्ता होते, लेकिन हमें कोई किताब नहीं मिली। कुरान पाक ने कहा अब किताब आ गई, कुरान आ गया, अब तुम इसके मुनकिर बन गए। व इनकानु, और बेशक जरूर भी जरूर वो ला यक़ूलूना, जरूर कहा करते थे, लौ अन्ना इंदना, अगर होता हमारे पास ज़िक्र मिनल अव्वलीन, पहले लोगों का जिक्र होता, नसीहत होती, उनकी तरह हमारे पास भी किताब होती, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो हम हो जाते अल्लाह ताला के खालिस किए हुए बंदे। और अब किताब मिली, इमामुल अंबिया मिले, तो नतीजा फकफरू बिह, तो जब कुरान आया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो नतीजा ये निकला कफरू, इनकार कर दिया उन्होंने बिही, इसका। फसौफ यअलमून, अनकरीब इनको पता चल जाएगा। ये बात मक्का की सूरत मक्का के इब्तिदाई दौर की है। मक्का के इब्तिदाई दौर में ये कहना कि अनकरीब इनको पता चल जाएगा, मतलब जिस तरह कौम लोत तबाह हो गई, लूत अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, नूह अलैहिस्सलाम कामयाब हुए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कामयाब होंगे, ये नाकाम होंगे। बात बड़ी अजीब सी लगती थी, तो कुरान ने जोर देकर कहा वलक़द सबक़त कलिमतुना, वलक़द, और यकीनन पक्की बात है, सबक़त पहले से तय हो चुकी है, कलिमतुना हमारी बात, लिइबादिनल मुरसलीन हमारे भेजे हुए रसूलों के लिए पहले से तय हो चुकी है। बात क्या तय हो चुकी है? रसूलों के मिशन को कोई नाकाम नहीं कर सकता है, वो कामयाब होकर रहेंगे। क्या है? इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, बेशक वो लहुम जरूर बिजरूर उन्हीं के लिए बात तय है, अल मंसूरून के वो जरूर बिजरूर मदद किए जाएंगे। अल्लाह की तरफ से इनकी मदद होगी, और जब अल्लाह की तरफ से मदद होगी तो कोई उनको हरा सकेगा? अल्लाह की तरफ से मदद का मतलब अल्लाह के लश्कर आएंगे। व इन्न जुंदना, और बेशक हमारा लश्कर लहुमुल गालिबून, जरूर बिजरूर वही गालिब आने वाले हैं, उनके लिए ही ये बात तय है कि वो गालिब आकर के रहेंगे। फिर मेरे हबीब को कोई नाकाम कर सकता है? फतवल्ला अन्हुम, ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये नहीं मानते न माने, फतवल्ला आप मुंह मोड़िए, अन्हुम इनसे, हत्ता हीन, थोड़ी सी मुद्दत के लिए, जरा इंतजार करो, जरा इंतजार करो, अभी मामला हल हो जाता है। और हुआ मामला हल, आखिरात की हिजरत पेश आई, और हिजरत के बाद बस 8 साल गुजरे और मक्का फतह हो गया। इस तरह अल्लाह की मदद आई। व इन्न जुंदना, और बेशक हमारा लश्कर लहुम जरूर भी जरूर उनके लिए ये बात तय है, अल गालिबून वो गालिब आने वाले हैं। फतवल्ला अन्हुम, तो मुंह मोड़िए उनसे, हत्ता हीन एक वक्त तक, व अबसिरहुम फसौफ युबसिरून, व अबसिर, और आप देखिए हम इनको, फसौफ युबसिरून, अन करीब ये भी देखेंगे अल्लाह की मदद को आते हुए। जब अल्लाह की मदद आती है तो किस तरह आती है? अब पीछे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, इन सब का किस्सा कह करके ये बात समझाना मतलब क्या है कि देख लो, जिस तरह वहां मदद आई थी इस तरह यहाँ भी मदद आकर के रहेगी। अल्लाहु अकबर, कैसा यकीन बनाया जा रहा था कुरान के साये में, जो ये ईमान बन रहा था कैसा ईमान होगा। इसीलिए कहा ना कि फतेह मक्का से पहले जो ईमान लाए और उन्होंने जो अल्लाह के रास्ते में खैरात की, उसके बाद आने वाले ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दें मगर उनके मर्तबे को हासिल नहीं कर सकते हैं। और सहाबा को ये यकीन था बिल्कुल ऐसा होगा, अल्लाह का दीन गालिब आएगा। वाबसिर, और आप देखिए हम उनको, फसौफ युबसिरून, अन करीब वो भी देखेंगे। तो इसके ऊपर काफिर कहते थे अच्छा हमें अजाब की धमकी दे रहे हो, लाओ कहाँ है अजाब, कहाँ है अजाब, किधर है अजाब? अबू जहल कहता था अंसिर अलैना हिजारतम मिनस समा, खुदाया अगर ये दीन सच्चा है और तेरा वादा सच्चा है तो आसमान के ऊपर से हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा, ताकि हमको भी पता चले ये दीन सच्चा है। अफबी अज़ाबिना यस्ताजिलून, तो क्या वो हमारे अजाब को जल्दी मांग रहे हैं? क्या अजीब कौम है, खुदा के अजाब को जल्दी मांग रहे हैं। ला अजाब, ला अजाब, कहाँ है? और बार बार कहते थे मक्का के काफिर, कहाँ है अजाब, है किधर अजाब, जिस अजाब से तू डराता है हमको। अभी अगली सूरत में आ रहा है, अज्जिलना किस्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, हमें कोई इंतजार नहीं है क़यामत का,
ہمارے کھاتے کا جتنا عذاب ہے محشر کا اور جہنم کا وہ سارے کا سارا ابھی لاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کیسا ہوتا ہے عذاب. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کو جلدی مانگ رہے ہیں, میرے عذاب کو کیا سوچ رہے ہیں؟ عذاب میں کون سی چیز ہے جس کو جلدی مانگنا چاہیے؟ جب عذاب آئے گا تو پھر اس میں نظر آئے گا کیا چیز تھی, کس کو مانگ رہے تھے. افبی عذابنا, تو کیا وہ ہمارے عذاب کو یستعجلون, جلدی مانگ رہے ہیں؟ اگر جلدی مانگ رہے ہیں تو سنو, فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ, فَإِذَا, تو جب نزل اتر جاتا ہے کون؟ ہمارا عذاب. فَإِذَا نَزَلَ, اور جب اتر جاتا ہے, لیکن تب ترجمہ کریں گے اس وقت کے اعتبار سے جب اترے گا. فَإِذَا نَزَلَ, تو جب اترے گا وہ عذاب بِسَاحَتِهِمْ, ان کے صحن میں, ان کے آنگن میں وہ عذاب اترے گا. فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ, تو بہت بری ہوگی صباح المنذرین, جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کی صبح. ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ولید, جن کو آگاہ کیا گیا ان کی صبح بہت بری ہوگی جب عذاب آئے گا. کون سی چیز ہے عذاب میں سے جس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ, تو جب اترے گا بِسَاحَتِهِمْ, ان کے صحن میں, ان کے آنگن میں. فَسَاءَ, تو کتنی بری ہوگی صباح المنذرین, ان لوگوں کی صبح جن کو ڈرایا گیا تھا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ, پھر دوبارہ قرآن کہتا ہے منہ موڑ لیجیے, عنہم, ان سے, حتی حین, ایک وقت تک, مطلب ان کے تانوں کو برداشت کرتے رہیے, ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتے رہیے, اور اپنا کام ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کا دین پہنچاتے رہیے, اپنا کام کرتے رہیے, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَتَوَلَّ, اور منہ موڑیے, عنہم, ان سے, حتی حین, ایک وقت تک. وَأَبْصِرْ, اور دیکھیے, فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, ان قریب وہ بھی دیکھیں گے. ہائے ہائے, ایسا ہی ہوا. پھر دیکھا انہوں نے بھی اللہ کا عذاب, اور سارے لوگوں نے دیکھا کس طرح ابو جہل پر عذاب آیا. دو چھوٹی عمر کے لڑکوں نے اس کا کام تمام کر دیا. اور آپ کو اس پر واقعتاً بڑا اشکال ہوگا کہ قرآن نے اتنی دھمکی دی تھی کہ عذاب آئے گا, عذاب آئے گا, آپ بھی دیکھیں گے, یہ بھی دیکھیں گے. لیکن جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون پر عذاب آیا تھا غرق ہونے کا, اس طرح کا عذاب تو یہاں نہیں آیا. جس طرح قوم لوط پر عذاب آیا تھا, اوپر اٹھایا نیچے پھینکا سب مر گئے, اس طرح کا عذاب تو نہیں آیا. جس طرح قوم عاد پر عذاب آیا تھا, 8 دن ان کے اوپر ہوا مسلط رہی, اس طرح تو عذاب نہیں آیا ابو جہل کے اوپر بدر میں. جس طرح قوم سمود پر عذاب آیا تھا, صیحۃ واحدہ, ایک چیخ نے کام تمام کر دیا تھا, اس طرح کا عذاب تو اس کے اوپر نہیں آیا. تو اس کے لیے پھر پوری تفسیر پڑھنی پڑے گی. وہ سورہ برات میں, توبہ میں پروردگار اس کا جواب دے چکا ہے. فرمایا اس طرح کا عذاب ہم نے اٹھا لیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ فرعون کے دور میں عذاب آیا مگر سب کے سب مر گئے, کسی ایک کو بھی ایمان نصیب نہیں ہوا. اب جو یہ عذاب کا ہم نے طریقہ رکھا ہے, قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا مگر تمہارے ہاتھوں سے. اس عذاب میں اور اس عذاب میں کیا فرق ہے؟ اس عذاب میں یہ فرق ہے, ابو لہب مرا, طاعون کی بیماری میں حضرت درہ کو ایمان نصیب ہوا. عقبہ بن ابی معیط مرا, خدا کے عذاب میں ایک کانٹا لگا, وہی کینسر بنا, اسی میں تڑپ تڑپ کر کے مر گیا, لیکن اس کی بیٹی ام کلثوم کو ایمان نصیب ہوا. ابو جہل مرا بدر کے اندر, اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا. امیہ مرا, اس کے بیٹے کو ایمان نصیب ہوا. ولید مرا, اس کے بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. فرمایا یہ فرق ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. اب آپ کے آنے کے بعد سب کے سب کو ملیا میٹ کر دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. کچھ جو بڑے بڑے خطرناک قسم کے ہیں ان کو سزائیں دی جائیں گی, باقیوں کے لیے عبرت بنے گا. پروردگار ان کو بھی اس کے ذریعے سے ایمان نصیب کرے گا. اور سورت کا ختم کیسے کیا جا رہا ہے؟ میں نے پچھلی سورت میں کہا تھا کیسے ختم کیا جاتا ہے کہ آدمی بس انگلیاں کاٹتے رہ جاتا ہے. کیا بات سن رہا تھا, کاش کے یہ اور چلتی آگے, کیا دھیان ہو رہا تھا. اس طرح کی باتوں پر ختم کیا جاتا ہے کہ پوری سورت کا نچوڑ کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اور ان آیتوں کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اکثر آپ فرض نماز کا سلام پھیرتے تو پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اور ایک دوسرے موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ان سے روایت ہے، فرمایا آپ جب مجلس سے اٹھتے تو پڑھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ان تین آیتوں کے اندر پوری سورت کا مضمون ہے۔ کیا سورت کا مضمون تھا کیا؟ ایک طرف انبیاء کرام کی تعریف تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا، اور دوسری طرف اللہ کی توحید تھی، بس دونوں باتوں کو بیان کر دیا۔ سبحان پاک ہے ربی کا تیرا رب، رب العزتی جو عزت والا رب ہے، غلبے والا رب ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے وہ غالب آتا ہے، اور جس کو وہ ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ لو قوموں کا کیا حال ہوا، کس طرح مٹ گئے۔ پاک ہے وہ کس سے؟ اما یصفون، ان تمام شرک کی باتوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ تو تیرے رب کی شان ہے، اور جنہوں نے رب کا یہ پیغام پہنچایا، سلام علی المرسلین، اور سلام ہے اللہ کی طرف سے ان تمام لوگوں پر، ان انبیاء کرام پر، المرسلین جو بھیجے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے مشن کو پورا کیا، کامیاب رہے، اللہ کی طرف سے ان کو یہ تحفہ مل رہا ہے، سلام علی المرسلین۔ اور آخری بات کیا ہے؟ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، کہ پورے جہان میں کسی کی بھی تعریف کی جائے گی، حقیقت میں تعریف کس کی ہوگی؟ وہ اللہ کی ہوگی۔ شروع میں بتا چکا والحمد للہ، اور تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو سارے جہاں کا خالق ہے، جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے، سارے معنی اسی کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یوں سورہ صافات پوری ہو گئی۔ اس کا نچوڑ بھی ایک مرتبہ عرض کر دیتا، لیکن وقت پورا ہوا اور مجھے لگتا ہے موٹے طور پر بار بار بات آئی تو آپ کو یاد ہوگی، اور قرآن نے خود نچوڑ پیش کر دیا۔ والصافات سے بات شروع کی اور آخر میں کیا کہا؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، آخر میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ تو کل سے انشاءاللہ سورہ صاد، اور سورہ صاد میں یہی توحید کا مضمون، مگر زبردست انداز اس کا تھوڑا اس سے بھی آگے بڑھا ہوا، بلاغت اور فصاحت میں بھی ایسا لگتا ہے کہ اس سے بھی آگے۔ اللہ اکبر۔